وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت۔ نکاح کی طاقت نہیں پاتے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے پاس مہر دینے کے لیے مہر نہیں ہے اور بیوی کا خرچہ چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ مطلب۔ تو جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ صبر کریں اور پاک دامن رہیں۔ یعنی اگر وہ کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ مالی لحاظ سے بالکل کمزور ہیں، نہ مہر دینے کی صلاحیت ہے، نہ کوئی خرچہ چلانے کی ان کے اندر استطاعت ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ نکاح نہیں کر پا رہے ہیں تو صبر سے کام لیں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، برائی کے قریب نہ جائیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی کہ جو نوجوان شادی نہیں کر پا رہے ہیں اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے اس کی شہوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور دبی رہتی ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی مالی کمزوری کو، معاشی کمزوری کو دور کر دے اور ان کے پاس مالی استطاعت آ جائے، تو پھر جو ہے نا وہ نکاح کر لیں۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جو طلب کرتے ہیں کتابت، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو طلب کرتے ہیں الکتابہ کتابت، مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان غلاموں میں سے کہ مالک ہوئے ہیں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ، فَكَاتِبُوهُمْ، تو کتابت کر لو ان سے، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم نے جانی ان میں کوئی بھلائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے اصل میں یہ ان غلاموں کے بارے میں، غلام اگر جو ہے کتابت طلب کرے اپنے آقا سے، کتابت طلب کرنے کا کیا مطلب؟ کتابت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام اپنے آقا سے کہتا ہے، اپنے سید سے کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دو گے تو میں آپ کو جو ہے مثلا 2000 دینار میں کما کے لا کے دوں، قسطوں کی شکل میں، مثلا میں 3 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر آپ کو 2000 دینار دوں گا، پہلے مہینے میں 1000 دوں گا، دوسرے مہینے میں 1000 دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو۔ اس کو کہتے ہیں کتابت۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معاہدہ ان کے درمیان لکھا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ اس سے کہتا ہے، طلب کرتا ہے، اور مالک کہتا ہے مثلا کے طور پر ٹھیک ہے اگر تم اتنی رقم مجھے لا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ دونوں اس بات پہ اتفاق کر لیں، تو اسے کہتے ہیں کتابت۔ تو اسلام چونکہ غلامی کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے، غلامی کے سسٹم کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام نے ہمیشہ ترغیب دی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ والذین یبتغون الکتاب، یعنی اگر غلام تمہارے پاس آ کر تم سے کتابت طلب کرتے ہیں، کتابت طلب کرتے ہیں، والذین یبتغون الکتاب، اور وہ جو طلب کرتے ہیں کتابت، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، تو اللہ کہہ رہا ہے فقاتبوہم، تو تم ان سے کتابت کر لو۔ اب یہ حکم واجب کے لیے ہے یا مستحب کے لیے ہے؟ یعنی کہ واجب ہے، اگر غلام کہے کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں آپ مجھے آزاد کر دو، تو کیا اس کے سید پر واجب ہے کہ وہ اس سے کتابت کر لے یا صرف مستحب؟ دونوں قول موجود ہیں، لیکن جمہور اور اکثر اہل علم جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی وہ خود آ کر تم سے کتابت کی درخواست کرتا ہے تو اچھی بات ہے کہ تم اس کی درخواست کو قبول کر لو،
اور اس کے ساتھ کتابت کر لو، تو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر امر جو ہے اصل میں یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ وہ استحباب پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ جمہور فقہا کا اور جمہور علماء کا خیال ہے، رائے ہے۔ فکاتبوہم، تو کتابت کر لو ان سے، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم نے جانی ان میں خیر۔ اگر تم نے جانی ان میں خیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم نے ان میں خیر جانی، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم نے خیر جانی یعنی امانت دار ہیں، وہ سچے ہیں، جو بات کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، سچائی ہے اس کے اندر، امانت داری ہے، یا اس کے اندر ہنر مندی ہے، تمہیں بھروسہ ہے، یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو وعدہ کر رہا ہے تم سے کہ میں اتنے پیسے جو ہے نا تمہیں 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں جمع کر کے دے دوں گا، تمہیں یقین ہے کہ وہ قابل ہے، اس کے اندر ہنر پایا جاتا ہے اور وہ اتنا پیسہ جمع کر کے دے سکتا ہے، اگر ایسی بات ہے، یہ ساری خیر میں داخلی ساری بات ہے، امانت داری، دیانت داری، اس کی ہنر مندی، اگر تم اس کے اوپر یہ خیر پاتے ہو تو تم اس سے کیا کرو؟ کتابت کرو، تاکہ جو ہے نا وہ آزاد۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم دو اس کو اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور تم دو اس کو مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے اس مال میں سے، الَّذِي آتَاكُم، جو اس نے تم کو دیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کتابت طلب کرنے والے غلاموں کے آقاؤں سے خطاب ہے، تو ان آقاؤں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرو اللہ کے مال میں سے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مال میں سے وہ کیسے مدد کریں گے جو اللہ نے تم کو دیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں سے جو اس نے ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں سے کچھ کم کر دیں، یعنی مثلا اتفاق ہوا تھا کہ بھائی 2000 دینار میں لا کے دوں، اب اس میں سے بعد میں اس نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ اتنے پیسے اس کے لیے جمانا مشکل ہو رہا ہے، 500 اس میں سے معاف کر دیا کہ بس ٹھیک ہے مجھے 1500 دے، یا 1000 معاف کر دیا، تو یہ اس نے کیا کیا؟ اس کی مدد کی، آقا نے اپنے ہی غلام کی مدد کی اپنے مال سے۔ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ایک مطلب ہوا، اور یہ بھی درست۔ دوسرا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آقاؤں سے بول کے خطاب نہیں ہے، سارے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے، یعنی ان غلاموں کی جو اپنے سیدوں سے، جنہوں نے اپنے آقاؤں سے کتابت کی ہے، اور اب وہ اپنے سیدوں سیدوں کے حوالے سے ان پر کیا ہے؟ اتنا مبلغ واجب الادا ہے، اب وہ اس کی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی ان کی مدد کرو۔ تو اسی لیے جیسا کہ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں، اس میں سے ایک مصرف کیا ہے؟ وہ فی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، تو گردنوں کے آزاد کرنے میں تو یہ جو کتابت کیے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے نا مال زکوٰۃ میں سے آپ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس مال کو اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کر سکتے۔ تو یہ مطلب بھی اپنی جگہ درست ہے، دونوں مطلب درست ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اس اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، وَلَا تُكْرِهُوا، اور تم مجبور نہ کرو، فتياتكم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، زنا پر، ان اردنا تحسنا، جبکہ انہوں نے پسند کیا ہے تحسنا، پاک و صاف رہنا، پاکیزگی، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم طلب کرو دنیاوی زندگی کا سامان۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر جاننے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت ایسے لوگ تھے جو اپنی لونڈیوں سے زبردستی بدکاری اور زنا کا کام کرواتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پیسہ کمائیں، وہ عورتیں پیسہ کمائیں، تو یہ ان پیسوں میں سے اپنا حصہ لیتے، اپنی لونڈیوں سے کو زنا پر کے کام کے لیے بھیجتے تھے، اور زنا کی کمائی سے، بدکاری کی کمائی سے وہ خود جو ہے نا اس میں سے دنیا حاصل کرتے تھے اپنا حصہ، اور اپنی لونڈیوں کو بہت سے لوگ اس میں مجبور کرتے تھے اسلام، جبکہ وہ نہیں چاہتے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں بھی روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا، جبکہ وہ عورتیں خود یہ کام کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، کہا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ،
اور تم مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، ہاں بدکاری کے کام پر، ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پسند کرتی ہیں پاک صاف رہنا. اچھا جبکہ وہ چاہتی ہیں پاک صاف رہنے کا مطلب یہ صرف اس کو کہتے ہیں شرط الغالب، یعنی یہ خرج مخرج الغالب. مطلب کیا ہے، یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاک رہنا چاہتی ہیں اور تم اس کو مجبور کر رہے ہو. یہ مطلب مجبور مت کرو اس کو جبکہ وہ تو خود پاک رہنا چاہتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ مفسرین نے بتایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا اگر وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ زنا پر راضی ہیں، بدکاری کے فعل پر وہ خوش ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں یہ غالب احوال کے اعتبار سے یہ شرط ذکر کی گئی ہے، اس لیے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، مفہوم مخالف اس کا نہیں ہے. تو ہر صورت میں چاہے لونڈیوں کو بدکاری کے کام پر بھیجنا یا بدکاری کے کام پر ان کو بھیجنا حرام ہے، چاہے وہ خوشی سے جائیں یا ناخوشی سے جائیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے، ان اردنا تحسنا، جبکہ انہوں نے پسند کیا ہے پاک صاف رہنا، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم طلب کرو دنیاوی زندگی کا سامان. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو بھی زبردستی کرے گا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو پس بے شک اللہ ان پر زبردستی کیے جانے کے بعد غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے بتایا، لیکن اگر کوئی لونڈی اس کے آقا نے اسے زبردستی بدکاری کے کام پر لگایا اور اس پر بجبر و اکراہ اسے اس کام پر لگایا جبکہ وہ اس پر راضی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اس کا گناہ اس کے اس آقا پر آئے گا جس نے اس پر زبردستی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ مجبور اور بے کس تھی. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو زبردستی کرے گا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پس بے شک اللہ ان پر زبردستی کیے جانے کے بعد غفور الرحیم ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف آیات مبینات، آیات کھلی کھلی، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقیوں کے لیے.